اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا کیا چیزیں چاہیے یا کیا کیا ریکوائرمنٹس ایڈمیشن لینے کے لیے جرمنی میں ماسٹرز ایڈمیشن لینے کے لیے۔ تو سب سے پہلے آتا ہے، بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ جرمنی میں جی پی اے کا کیا سین ہے۔ تو جرمنی میں ایز سچ ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ آپ کی جی پی اے اتنی ہونی چاہیے جس کے بیسس پہ آپ کا ایڈمیشن ہوگا۔ تو جی پی اے کا کوئی سین نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ آپ کے مارکس 70% ہو تو آپ کے چانسز زیادہ ہیں ایڈمیشن ملنے کے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ اس میں ایک دوسری بات جو جرمن یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے ضروری ہے وہ ہے آئیلیٹس۔ آئیلیٹس کا رینج جرمنی میں ایڈمیشن کے لیے 5.5 سے لے کے 5.5 سے لے کے 7.5 گریڈ تک آپ کو اگر ملتا ہے تو یہ سب سے اچھا گریڈ ہے اور آپ کے چانسز ایڈمیشن ملنے کے بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ جرمنی میں جاب مارکیٹ کس طرح ہے، مطلب اسٹڈی کے بعد جاب کا کیا سین ہے۔ تو میرے حساب سے کیونکہ میں یہاں پہ جاب کرتا ہوں تو میں اپنے حساب سے کہوں گا کہ یہاں پہ مارکیٹ بہت انسیچوریٹڈ ہے، مطلب لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہاں پہ۔ تو اسکلڈ لوگوں کی تو میں تو کہتا ہوں 100% گارنٹی کے ساتھ ان کو جاب ملے گا۔ لیکن اگر ان کو جرمن آتی ہے تو پھر تو کوئی مطلب ایشو نہیں ہے، ان کو 100% جاب ملے گی۔ اگر آپ کو جرمن نہیں آتی تو اس میں صرف یہ کیس ہے کہ آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا جاب ملنے میں۔ ادروائز یہ ڈپینڈ کرتا ہے کمپنی پہ کہ کس کمپنی میں آپ کو جاب ملتی ہے یا کس کمپنی میں آپ اپلائی کرتے ہو یا آپ کے پاس کیا سکلز ہیں۔ مطلب اگر میں اپنے کنسٹرکشن ریلیٹڈ یا سول انجینئرنگ ریلیٹڈ سے کوئی سکلز بتاؤں تو آپ کو ایم ایس پروجیکٹ آنا چاہیے، آپ کو ریوٹ آنا چاہیے، آپ کو اور دوسرے ڈیزائننگ کے سافٹ ویئر آنے چاہیے۔ تو اس میں آپ کے پاس چانسز بہت زیادہ ہیں کہ آپ کو بہت جلدی جاب ملے۔ اگر آپ کو ڈیزائننگ سافٹ ویئرز آتے ہیں، آپ کو ایم ایس پروجیکٹ آتا ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ کو جرمن بھی نہیں آتی تو آپ کو جاب آسانی سے مل جائے گا۔ دوسرے جب آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے یہاں پہ تو آپ کو مطلب جب آپ آتے ہیں تو آپ کو اسٹوڈنٹس جاب الاؤڈ ہوتے ہیں تو آپ اسٹوڈنٹس جاب کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ جاب مختلف قسم کے جابس یہاں پہ اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، لیکن جو جاب میں پریفر کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ڈیلیوری کے جاب ہے، کیونکہ اس میں پر آور کے پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں اور کام بھی آسان ہے، کسی کے مطلب سپرویژن نہیں ہوتی، آپ اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہو۔ تو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ جو اسٹوڈنٹس جرمنی میں آتے ہیں اور ان کو یہ فکر ہے کہ کیا کروں گا، تو ان کے لیے ڈیلیوری جابس یہاں پہ ہزاروں بلکہ لاکھوں جابس ہیں ڈیلیوری کے، جو آپ اسٹوڈنٹس اپنی اسٹڈیز کے درمیان میں کر سکتے ہو۔ اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ تر فلیکسیبل ہے، آپ کسی بھی دن کسی بھی ٹائم اپنا شفٹ سلیکٹ کر کے آپ اس میں جاب کر سکتے ہو۔ اور دوسری اس کی بات یہ ہے کہ اس میں پر آور چارجز 10 to 12 یورو پر آور آپ کو ملتے ہیں، تو یہ مطلب اچھے پیسے ہیں جو آپ کو ملیں گے۔ تو آئی پریفر ٹو گو فار ڈیلیوری۔ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں اور ان کو مسئلہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ جرمنی میں آتے ہو اور اسٹوڈنٹ جاب شروع کرتے ہو تو آپ کتنے دن یا کتنے گھنٹے مہینے میں یا ہفتے میں جاب کر سکتے ہو۔ تو اس میں دو آپشنز ہے، ایک تو آپ کو فل ٹائم آپ جاب کر سکتے ہو اس میں، اور دوسری ہے مطلب ہاف ڈے جو پارٹ ٹائم جاب ہے۔ تو فل ٹائم جاب میں یہ ہے کہ آپ سال میں 120 دن جاب کر سکتے ہو، اور فل ڈے سے مطلب فل کمپلیٹ جاب سے ہے مطلب ہے کہ آپ 8 گھنٹے پر ڈے آپ جاب کرو گے تو یہ فل ڈے میں آتا ہے۔ پارٹ ٹائم جاب میں یہ ہے کہ آپ 8 گھنٹے سے کم جاب کرتے ہو اور اس میں سال میں آپ 240 دن جاب کر سکتے ہو۔ تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ ہاف ڈے کرو گے تو اس میں آپ کو سیم پیسے ملتے ہیں، یا اگر آپ فل ٹائم کرتے ہو تو آپ کے دن جلدی ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا پیسے بھی وہی ملتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ 20 آورس کام الاؤڈ ہے، تو اگر آپ فل ٹائم 8 گھنٹے کرتے ہو تو آپ کو مطلب زیادہ سے زیادہ 2 دن کام ملے گا۔ اگر آپ ہاف ڈے کرتے ہو تو آپ کو ویک میں 3 4 دن جاب ملے گی، جس میں آپ اپنے 20 گھنٹے پورے کر سکتے ہو۔ 20 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 80 گھنٹے سے زیادہ مہینے میں جاب نہیں کر سکتے ہو ایز اے اسٹوڈنٹ۔ تو یہ آپ کو اپنے ذہن میں یاد رکھنا چاہیے کہ آپ
80 گھنٹے سے اوپر مہینے میں جاب نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آتا ہے بلاک اکاؤنٹ، جو بہت سارے لوگوں کو یہ بلاک اکاؤنٹ کا ایشو ہوتا ہے، مطلب ایشو تو نہیں ہوتا لیکن ان کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ بلاک اکاؤنٹ ہے کیا چیز۔ بلاک اکاؤنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے جو ہے نا، جو جس کی اماؤنٹ ہے کوئی 10,332 یورو ہے، جو آپ بلاک کرتے ہو۔ بلاک مطلب آپ اپنے اکاؤنٹ میں اس کو ڈالتے ہو۔ جو بلاک ہوتے ہیں جو آپ جرمنی میں آ کے یوز کر سکتے ہو، جرمنی میں آ کے آپ اس طرح یوز کر سکتے ہو کہ ہر مہینے آپ کو تقریباً 861 یورو یا اس طرح کچھ یورو آپ کو ان بلاک ہوتے ہیں، اور آپ اس کو اپنے ایکسپینسز میں یوز کرتے ہو۔ لیکن اگر آپ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہو یا اسٹوڈنٹ جاب کرتے ہو تو آپ کے وہ پیسے وہی رہتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں ہی رہتے ہیں، وہ ان بلاک ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو یوز نہیں کرتے، آپ وہی پیسے یوز کرتے ہو جو آپ جاب سے لیتے ہو۔ تو پارٹ ٹائم جاب میں بندہ اپنے آپ کو مطلب سروائیو کر سکتا ہے آسانی سے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جو پیسے اپنے اکاؤنٹ میں بلاک کرتے ہو تو وہ پیسے آپ 1 سال کے بعد، اگر آپ اسٹوڈنٹ جاب کرتے ہو تو وہ تو آپ یوز نہیں کرو گے، مطلب یہ جو بلاک منی ہے آپ یوز نہیں کرو گے، تو آپ سارے پیسے 1 سال بعد واپس اپنے رشتہ دار کو یا اپنے گھر والوں کو سینڈ کر سکتے ہو، اور آپ اپنا گزارا جو ہے نا اپنے پارٹ ٹائم جاب سے کر سکتے ہو آسانی سے۔ سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بلاک اکاؤنٹ کو بنایا کس طرح جا سکتا ہے۔ بلاک اکاؤنٹ جو ہے نا، اس کے مطلب مختلف بینکس ہیں جس میں آپ اپنا بلاک اکاؤنٹ بنا سکتے ہو، جس طرح کہ ہے ڈوئچے بینک ہے، جو ڈوئچے بینک جو میں نے خود بنایا ہوا تھا جو جب میں آ رہا تھا جرمنی۔ تو ڈوئچے بینک آف لائن سسٹم ہے، مطلب آپ اس میں ڈاکومنٹس کیا کہتے ہیں، ہارڈ کاپیز ان کو بیچتے ہیں اور وہ پھر اس کو ایکسیس کر کے آپ کا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں۔ لیکن ابھی ملٹیپل آپشنز آ گئے ہیں، جیسے کہ فنتیبا ایک بینک ہے، آن لائن بینک ہے، آپ اس میں 10 منٹ میں اپنا بلاک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہو۔ دوسرا ہے ایکسپارٹریو، ایک بینک ہے، آن لائن بینک ہے، اس میں بھی آپ آن لائن 10 منٹ میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہو۔ اور ایک دوسرا ہے جس میں کورسل بینک ہے، جس میں آپ اپنا اکاؤنٹ آسانی سے اوپن کر سکتے ہیں، وہ بھی آن لائن ہے۔ تو اس کے بعد آتا ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں بلاک اکاؤنٹ میں، کیونکہ بہت سارے لوگ ویسٹرن یونین یا TT کے تھرو پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، جس میں کافی دن بھی لگتے ہیں اور بڑے مسئلے ہیں، کیونکہ اس میں چارجز بھی زیادہ ہیں۔ تو ادھر ابھی ایک نیا طریقہ جو ہے نا انٹروڈیوس ہوا ہے بلاک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے کا، خاص کر پاکستان سے، وہ ہے وائز اکاؤنٹ۔ آپ اپنا ٹرانسفر وائز کا اکاؤنٹ اوپن کریں گے، میں ڈسکرپشن میں ٹرانسفر وائز کا لنک دے دوں گا، جو کہ آپ کو آسانی سے اس میں اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک آن لائن بینک ہے جس میں آپ اپنے پاکستانی جو آپ کا جو بھی بینک ہے، لائٹ بینک ہے، مسلم کمرشل بینک ہے، یا جو بھی ہے، اس میں سے آپ پیسے جو ہے نا اپنے ٹرانسفر وائز اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہو، اور پھر ٹرانسفر وائز سے آپ اپنے بلاک اکاؤنٹ میں آسانی سے ود ان 5-10 منٹس آپ کے پیسے جو ہے نا آپ کے بلاک اکاؤنٹ میں ہوں گے۔ تو اس کے چارجز بھی کم ہیں اور آپ کو آسانی سے پتہ بھی چل جائے گا کہ آپ کے پیسے ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں سارے لنکس جو آپ کو چاہیے مطلب اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے اور اسٹڈی کو سلیکٹ کرنے کے لیے یا اسٹڈی کو سرچ کرنے کے لیے، اکاؤنٹ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ساری انفارمیشن ملے گی، تو اس پہ کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ بنائیں، یا جو ہے نا اس میں سرچ کریں کہ آپ نے کس طرح بنانا ہے، یہ سب کچھ کیسے کرنا ہے۔